محتاط گفتگو کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتاط گفتگو کیجیے، یہ مضمون امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب گفتگو کے آداب صفحات 37 تا 51 سے لیا گیا ہے۔ دعائے اتار، یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ محتاط گفتگو کیجیے پڑھ یا سن لے، اسے ہمیشہ محتاط گفتگو اور اعمال میں احتیاط کرنا نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں ماں باپ سمیت بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ پاک چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فحش گوئی کے بارے میں 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فحش گو یعنی بے حیائی بھری باتیں کرنے والا انسان بے باک یعنی بے ادب و بے خوف ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے، اور فحش گو کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سلسلے میں 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ نمبر 1، فحش گوئی یعنی بے حیائی بھری باتیں بد اخلاقی کی ایک شاخ ہے، اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ 2، برے کاموں اور بری یعنی بے حیائی بھری باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ 3، فحش گوئی اور بد زبانی کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ 4، فحش گوئی اگر انسانی شکل میں ہوتی تو برے آدمی کی صورت میں ہوتی۔ گندی زبان خطرناک بیماری ہے۔ تابعی بزرگ حضرت احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا، میں تمہیں بدترین بیماریاں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا ضرور۔ آپ نے فرمایا، بد اخلاقی اور گندی زبان سب سے زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں۔ یا رب المصطفیٰ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا کا صدقہ ہمیں فحش باتوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتے کی شکل والا حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ فحش بات کی تعریف۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو صرف اچھی گفتگو کے لیے زبان کو حرکت میں لاتے اور خوب نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ افسوس آج کل لوگوں کی کم بیٹھکیں یعنی گیدرنگز ایسی ہوتی ہوں گی جو فحش باتوں سے پاک ہوں، حتیٰ کہ مذہبی حلیے میں نظر آنے والے افراد بھی بسا اوقات اس سے بچ نہیں پاتے۔ شاید عوام کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ فحش یعنی شرمناک بات کسے کہتے ہیں، تو سنیے فحش بات کی تعریف یہ ہے: التعبیر عن الامور المستقبحۃ بالعبارات الصریحہ، یعنی شرمناک باتوں اور کاموں کا کھلے الفاظ میں تذکرہ کرنا۔ تو وہ نوجوان جو مخصوص خواہش کی تسکین کی خاطر فحش یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والے، بلکہ صرف سن کر دل بہلانے والے، گندی گالیاں زبان پر لانے والے، بے شرمی والے اشارے کرنے والے، ان گندے اشاروں سے لطف اندوز ہونے والے اور گندی لذتوں کے حصول کی خاطر فلمیں ڈرامے کہ ان میں عموماً بے حیائی کی بھرمار ہوتی ہے، دیکھنے والے ایک دل ہلا دینے والی روایت بار بار سنیے اور خوف خداوندی سے لرزیے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص پر جنت
لعنت حرام ہے جو فحش یعنی بے حیائی کے قول یا فعل سے کام لیتا ہے۔ غیر عورتوں یا امردوں کے بارے میں آنے والے گندے وسوسوں پر توجہ جمانے، جان بوجھ کر شرمناک خیالات میں خود کو گمانے اور معاذ اللہ گندی حرکت کے تصور کے ذریعے لذت اٹھانے والوں کو بیان کردہ روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آئیں نہ مجھ کو وسوسے اور گندے خیالات، اللہ نکل جائے ہر ایک دل سے بری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا بولو یہ 8 حروف کی نسبت سے 8 مدنی پھول۔ نمبر 1، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا سنت ہے۔ 2، بات چیت کرتے ہوئے چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھرا اور بڑوں کے ساتھ ادب والا لہجہ رکھیے، انشاءاللہ دونوں کے یہاں آپ عزت پائیں گے۔ 3، چلا چلا کر بات چیت کرنا سنت نہیں۔ 4، دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ معزز و مہذب یعنی اچھے لوگوں کے طریقے کے خلاف ہے۔ 5، بات چیت کرتے ہوئے دوسرے کے سامنے بار بار ناک سہلاتے رہنا، ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا، بدن کا میل اتارنا، پردے کی جگہوں کو چھونا یا کھجاتے رہنا اچھی بات نہیں۔ اکیلے میں بھی بلا وجہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ 6، جب تک دوسرا بات کر رہا ہو ادھر ادھر دیکھے بغیر اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر اطمینان سے سننا چاہیے۔ بیچ میں بولنا بھی نہیں چاہیے کہ کسی کی بات کاٹنا خلاف ادب ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی بات کو نہ کاٹتے، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اسے روک دیتے یا وہاں سے اٹھ جاتے۔ 7، ہکلے یعنی رک رک کر بات کرنے والے یا تتلے کی پیچھے سے نقل نہ اتارے، یہ غیبت ہے اور اس کے سامنے سے نقل اتارنا اس کی دل آزاری کا بھی سبب ہے۔ 8، زیادہ باتیں کرنے اور دوران گفتگو قہقہے لگاتے رہنے سے عزت و روب میں کمی آتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاموشی بھی نعمت ہے کہ 15 حروف کی نسبت سے دنیا و آخرت میں کام آنے والی 15 باتیں۔ نمبر 1، حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ اس مقام و مرتبے تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے فرمایا سچ کہنے، امانت ادا کرنے اور بیکار باتوں کو چھوڑ دینے سے۔ 2، فرمان امام غزالی رحمت اللہ علیہ، جو بات کسی کو اس کی اصلاح کے لیے سب لوگوں کے سامنے کی جائے اسے ڈانٹ ڈپٹ اور بے عزتی کرنا شمار کیا جاتا ہے، اور جو بات کسی کی اصلاح کے لیے تنہائی یعنی اکیلے میں کی جائے وہ شفقت و نصیحت سمجھی جاتی ہے۔ 3، 4 چیزیں 4 چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ نمبر 1، خاموشی سلامتی کی طرف، 2، نیکی بزرگی کی طرف، 3، سخاوت سرداری کی طرف، اور 4، شکر یعنی نعمت کی زیادتی کی طرف۔ 4، آدمی کا بات کرنا اس کی فضیلت کا بیان اور عقل کا ترجمان ہوتا ہے، لہذا اسے اچھی اور تھوڑی بات تک ہی محدود رکھو، یعنی بولنے سے بندے کی سمجھداری کی پہچان ہوتی ہے، لہذا کم بولے تاکہ پردہ رہے کہ باتیں کرتے چلے جانے سے اس کے اندر چھپی ہوئی کم عقلی اور نادانی ظاہر ہو سکتی ہے۔ 5، آدمی اپنی بات چیت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور اپنے کام کے ذریعے مشہور ہوتا ہے، لہذا درست بات کہو اور صرف اچھے کام کرو۔ 6، جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، فضول کاموں میں نہ پڑے اور اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی نہ کرے تو وہ ہمیشہ سلامت رہتا اور اسے شرمندگی کم اٹھانا پڑتی ہے۔ 7، خاموشی اختیار کرو اور سچے بن کر رہو، کیونکہ خاموشی حفاظت کرنے والی اور سچائی عزت دلانے والی ہے۔ 8، جو زیادہ بولتا ہے سمجھدار لوگ اس سے کتراتے اور دور بھاگتے ہیں۔ 9، جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 10، ایسی خاموشی جس سے سلامتی ملے اس گفتگو سے بہتر ہے جس سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ 11، جو نامناسب گفتگو کرتا ہے اسے ناپسندیدہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ 12، زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔
13 جاہل کی بےہودہ اور تکلیف دہ بات پر خاموش رہنا اس کے لیے بھرپور جواب اور اس جاہل کے لیے خوب تکلیف کا باعث ہے۔ 14 زبان ایسی کاٹ کرنے والی تلوار ہے جس کے وار سے بچنا ممکن نہیں، اور کلام یعنی بات ایسا نکلا ہوا تیر ہے جسے واپس لانا ممکن نہیں۔ 15 کسی کو اپنا راز مت بتاؤ کہ جو بات دو ہونٹوں میں نہیں سماتی وہ کہیں بھی نہیں سما سکتی۔ نصیحتوں بھری 50 دلچسپ باتیں، یہ باتیں سوشل میڈیا وغیرہ سے لے کر بالتصرف یعنی تبدیلی کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ نمبر 1 دھاگا اور لمبی زبان عموماً الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیے۔ 2 شوگر کی بیماری میٹھا کھانے سے ہوتی ہے، میٹھا بولنے سے نہیں۔ 3 جب چاقو، خنجر، تیر اور تلوار بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے، اب الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکرا رہے تھے، یعنی الفاظ کے زخم سب سے گہرے ہوتے ہیں۔ 4 جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے سو جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ 5 چھری ہی سے نہیں لفظوں سے بھی ذبح کیا جاتا ہے، گولی ہی صرف ہلاک نہیں کرتی، رویے یعنی غلط برتاؤ بھی مار دیتے ہیں۔ بے شک گولی اور چھری دنیا سے تعلق ختم کروا دیتی ہے، لیکن لفظوں کی کاٹ اور رویوں کی مار حلق کا پھندا بن کر نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے۔ 6 تب بولیے جب آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ مفید و خوبصورت ہوں۔ 7 طوطا مرچیں کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے، جبکہ انسان بسا اوقات میٹھا کھا کر بھی کڑوا بولتا ہے۔ 8 میٹھا بولنے والے کا زہر بھی بک جاتا ہے، جبکہ کڑوا بولنے والے کا شہد بھی نہیں بکتا۔ 9 جس طرح پھل خریدتے وقت میٹھے پھل کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے ہی بولتے وقت بھی میٹھے بول منتخب کیجیے۔ 10 جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج نکلنے کا پتہ دے دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ 11 بے شک الفاظ کی بھی اہمیت ہوتی ہے، مگر بعض اوقات لہجوں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 12 ہمیشہ میٹھا بولو کہ اگر کبھی واپس لینا پڑے تو کڑوا نہ لگے۔ 13 کچھ سوالات کے جوابات زبان نہیں وقت دیتا ہے، اور وقت جو جوابات دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ 14 کہتے ہیں ذرا سی بات سے تعلق ٹوٹ گیا، حالانکہ اس ذرا سی بات کے پیچھے بعض دفعہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ 15 انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دیجیے۔ 16 لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، اور جب یہ کاٹتے ہیں تو ان کا زخم آسانی سے نہیں بھرتا۔ 17 بعض اوقات لوگ نرم لہجے سے اتنی گرم بات کر جاتے ہیں کہ ان لفظوں کی تپش یعنی گرمی ٹھنڈی ہونے یعنی بھولنے میں عمر لگ جاتی ہے۔ 18 عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ 19 مشین کو زنگ لگ جائے تو پرزے یعنی پارٹس شور کرتے ہیں، اور جب عقل کو زنگ لگے تو زبان فضول بولنے لگ جاتی ہے۔ 20 سوچ سمجھ کر بولیے کہ آپ کے الفاظ کسی کا دل بری طرح توڑ بھی سکتے ہیں۔ 21 عمدہ لہجے میں بولے گئے الفاظ سے بات سمجھ میں آتی اور دل میں اتر جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات جادو الفاظ میں کم اور لہجے میں زیادہ ہوتا ہے۔ 22 یوں تو بولنا سبھی کو آتا ہے، مگر کسی کا دماغ بولتا ہے تو کسی کا اخلاق۔ 23 گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے یا تو انسان کسی کے دل میں اتر جاتا ہے یا پھر کسی کے دل سے اتر جاتا ہے۔ 24 دو میٹھے بول، پرخلوص الفاظ اور مؤدبانہ یعنی با ادب لہجہ کسی کی روح کو تر و تازہ کر سکتے ہیں۔ 25 حقارت بھرے زہریلے الفاظ بسا اوقات کسی کو جیتے جی مار ڈالنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔
26-27 ساری دنیا کا شہد جمع کر لیجئے مگر زبان کا ایک میٹھا بول اس دنیا بھر کے شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور ساری دنیا کا زہر جمع کر لیجئے مگر زبان کے ایک کڑوے بول کا زہر اس سارے زہر سے زیادہ کڑوا ہے۔ 28 اپنی زبان کو کڑوی باتوں سے بچانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ 29 پیار اور میٹھے بول سے ساری دنیا فتح کی جا سکتی ہے۔ 30 زبان کا سائز اگرچہ کم ہے مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ 31 صرف اپنی زبان پر قابو پا لینے سے آپ بہت ساری مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ 32 اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو تو نرم لہجے میں کیجیے، کیونکہ نرم لہجہ اصلاح کے جذبے کو جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ ضد پیدا کرتا ہے۔ 33 کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ 34 پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ 35 گفتگو میں نرمی اختیار کیجیے، الفاظ سے زیادہ لہجے کا اثر ہوتا ہے۔ 36 چمچ ناپاک ہو جائے تو تھوڑے سے پانی سے پاک کی جا سکتی ہے، مگر زبان ناپاک ہو جائے تو اسے 7 سمندر کا پانی بھی پاک نہیں کر سکتا۔ 37 اگر کوئی کھانے میں زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن، مگر کوئی کان میں زہر گھول دے تو اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ 38 اپنی زبان کو مسلمانوں کو سلام کرنے کا عادی بنا لیجئے، اس سے دوست بڑھتے اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ 39 بچے کی زبان بسا اوقات انسان کی اچھی یا بری شخصیت کا راز اگل دیا کرتی ہے۔ 40 ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ انسان پہاڑوں ہی سے نہیں پتھروں سے بھی ٹھوکر کھاتا ہے۔ 41 بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال یعنی خوبی کو زوال یعنی نقصان میں بدل سکتے ہیں۔ 42 چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ 43 زبان کی حفاظت کیجیے، انشاءاللہ عزت پائیں گے، بصورت دیگر ذلت کے استقبال کے لیے تیار رہیے۔ 44 آواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کیجیے، پھول بارش سے کھلتے ہیں، بادلوں کے گرجنے سے نہیں۔ 45 ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ 46 عقل مند انسان اس وقت تک نہیں بولتا جب تک سب خاموش نہیں ہو جاتے۔ 47 بری باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ 48 کسی کو 4 پیسے دے کر خوش نہیں کر سکتے تو 2 میٹھے بول ہی بول کر خوش کر دیجئے۔ 49 لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیجئے، انشاءاللہ ان کے دل میں آپ کے لیے ہمیشہ عزت بنی رہے گی۔ 50 میرے عیب میری اصلاح کی نیت سے مجھے ہی بتائیے، میری کوئی دوسری برانچ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف کی نسبت سے زبان کے متعلق 19 عربی محاورے مع اردو ترجمہ۔ نمبر 1 خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہے جو قلیل یعنی مختصر و پر دلیل ہو۔ 2 عیب الکلام تطویلہ، کلام یعنی بات کا بلا ضرورت لمبا کرنا کلام کا عیب ہے۔ 3 بلاء الانسان من اللسان، یعنی انسان پر آزمائش زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ 4 لسانک داء ما لہ دواء، تیرا زبان کا غلط استعمال کرنا ایسی بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں۔ 5 لا تکثر کلامک فیقل مقامک، یعنی زیادہ گفتگو نہ کرو ورنہ تمہارا مقام و مرتبہ کم ہو جائے گا۔ 6 حفظ اللسان سلامت الانسان، یعنی زبان کی حفاظت میں انسان کی سلامتی ہے۔ 7 یموت الفتى من عثرت بلسانہ ولیس یموت من عثرت الرجل، یعنی نوجوان اپنی زبان کے پسلنے سے مرتا ہے، پاؤں کے پسلنے سے نہیں۔ 8 خیر الخلال حفظ اللسان،
یعنی زبان کی حفاظت بہترین خصلت و عادت ہے۔ 9 صدر کا اوسع لسری کا، یعنی تیرا سینہ تیرے اپنے راز کے لیے وسیع ترین جگہ ہے، لہذا اپنی کمزوریاں کسی کو نہ بتانا۔ 10 ما اصغر اللسان وما اکثر نفعه وضرره، یعنی زبان کتنی چھوٹی سی ہے لیکن اس کا نفع و نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ 11 جرح اللسان انکا من جرح السہام، یعنی زبان کا زخم تیر کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ 12 من حفظ لسانہ نجا من الشر کلہ، یعنی جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اس نے بہت ساری برائیوں سے نجات پائی۔ 13 لا تترک لسانک یقطع عنقک، یعنی اپنی زبان کو ایسا کھلا مت چھوڑو کہ تمہاری گردن کٹوا دے۔ 14 من کثر کلامہ قل فعلہ، جس کی باتیں زیادہ ہوں اس کا کام کم ہوتا ہے۔ 15 من کثر کلامہ کثر ملامہ، یعنی جس کی گفتگو زیادہ ہو اسے شرمندگی کا سامنا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 16 من عذب لسانہ کثر اخوانہ، جس کی زبان میٹھی ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ 17 اللسان مفتاح الخیر والشر، یعنی بھلائی اور برائی کی چابی زبان ہے۔ 18 الحرب اولها کلام، یعنی لڑائی کی ابتدا باتوں سے ہوتی ہے۔ 19 لین الکلام قید القلوب، یعنی نرم بول دلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا رب کرم فرما، کہ 11 حروف کی نسبت سے 11 اردو محاورے معانی۔ محاورہ یعنی وہ الفاظ یا جملہ جسے اہل زبان نے لغوی معنی کی مناسبت یا غیر مناسبت سے کسی خاص مفہوم کے لیے مخصوص کر لیا ہو۔ نمبر 1 زبان بدلنے سے گلی بدلنا بہتر ہے، یعنی وعدہ وفا نہ کرنے سے نقصان اٹھانا بہتر ہے۔ 2 زبان پر سر دینا، یعنی عہد پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دینا۔ 3 زبان سے پھول جھڑنا، یعنی نہایت میٹھا بولنا۔ 4 زبان قینچی کی طرح چلنا، یعنی بہت تیزی سے گفتگو کرنا۔ 5 زبان کو لگام دو، یعنی سوچ سمجھ کر بولو۔ 6 زبان ہلانے سے کام نکلتا ہے، یعنی کہنے سننے ہی سے کام ہوتا ہے، سفارش سے مقصد حاصل ہوتا ہے۔ 7 پہلے تولو بعد میں بولو، یعنی پہلے غور کر لو، بات کرنے جیسی ہو تو کرو ورنہ چپ رہو۔ 8 ایک چپ 100 سکھ، یعنی خاموشی میں آرام ہی آرام ہے۔ 9 ایک چپ 100 کو ہرائے، یعنی چپ رہنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ 10 جو بات 2 ہونٹوں میں نہیں سماتی وہ کہیں بھی نہیں سماتی، یعنی کسی کو راز بتا کر یہ امید رکھنا بیکار ہے کہ دوسروں کو پتہ نہیں چلے گا۔ 11 زبان میں کھجلی ہونا، یعنی تو میں کرنے کو جی چاہنا۔ گناہوں کی عادتوں سے توبہ نصیب ہو گئی۔ اے عاشقان رسول، بے شک بات چیت بھی عمل ہے، اگر رضا الہی کے مطابق ہو تو ثواب، گناہ بھری ہو تو عذاب، اور فضول ہو تو بروز آخرت حساب۔ ان چیزوں کی معلومات اور عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے قافلوں میں سفر کرنا مفید ہے۔ ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ کراچی کے علاقے لائنز ایریا کے ایک نوجوان دینی ماحول میں آنے سے پہلے گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے۔ جھوٹ بولنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بات بات پر غصہ کرنا، ناجائز انگوٹھی اور چھلے پہننا اور چھنگلی کے ناخن خوب بڑھا کر رکھنا وغیرہ گویا ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ لوگوں کے سمجھانے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالآخر اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کی برکت سے ان کو دعوت اسلامی کے سنت سیکھنے سکھانے کے 3 دن کے قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی۔ قافلے کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ انہوں نے جھوٹ بولنے کی گندی عادت سے توبہ کی اور خوب بڑھایا ہوا ناخن جو منع کرنے کے باوجود بھی نہیں کاٹتے تھے اسے دوران قافلہ ہی کاٹ دیا۔ مزید یہ کہ انہوں نے
اپنی بری عادتوں سے توبہ کرتے ہوئے اچھی نیتیں کی کہ والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کروں گا، اپنے غصے پر قابو رکھوں گا، دعوت اسلامی کی دینی کاموں میں خود بھی حصہ لوں گا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دوں گا۔ اے عاشقان رسول، اس مدنی بہار میں آپ نے سنا کہ وہ نوجوان اسلامی بھائی ناجائز انگوٹھی اور چھلے پہنا کرتے تھے۔ اس حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی کتاب رفیق الحرمین صفحہ نمبر 82 پر ہے۔ اسلامی بھائی جب کبھی انگوٹھی پہنے تو صرف چاندی کے 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن کی ایک ہی انگوٹھی پہنے، ایک سے زیادہ نہ پہنے، اور اس ایک انگوٹھی میں نگینہ بھی ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نگینے نہ ہوں، اور بغیر نگینے کے بھی نہ پہنے۔ نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں۔ چاندی یا کسی اور دھات کا چھلا، چاہے مدینہ شریف ہی کا کیوں نہ ہو، یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات، میٹل مثلا سونا، تانبا، لوہا، پیتل، اسٹیل وغیرہ کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے۔ سونے چاندی یا کسی بھی دھات کی زنجیر گلے میں پہننا گناہ ہے۔ نیز بیان کردہ مدنی بہار میں یہ بھی تھا کہ وہ نوجوان چھنگلی یعنی ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا ناخن خوب بڑھا کر رکھتے تھے۔ اس بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 40 روز سے زیادہ ناخن یا منہ بغل یا منہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بال رکھنے کی اجازت نہیں۔ بعد 40 روز کے گناہگار ہوں گے۔ ایک آدھ بار میں گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ ہوگا، اور عادت ڈالنے سے لے کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہو جائے گا، فسق ہوگا۔ سنتیں سیکھنے 3 دن کے لیے ہر مہینے چلے، قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا رب المصطفیٰ، ہمیں گفتگو کرنے کے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زبان سے کبھی بھی تیری ناراضی والی بات نہ نکلے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا کام آ گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار یعنی مصیبت میں مبتلا ہوا۔ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں اپنی زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں خوبصورت عمدہ خوشبو والے صاحب میرے اور عذاب کے درمیان آڑ ہو گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے، اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہو گیا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری مدد پر معمور کیا گیا ہے۔ آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں آج کل بدقسمتی سے خاموش رہنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ بعضوں کی زبان دن بھر چلتی رہتی ہے، صرف سوتے وقت زبان کو کچھ آرام ملتا ہوگا، اور بعض تو نیند میں بھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو زیادہ بولتا ہے بسا اوقات اس کے منہ سے جھوٹ بھی نکل سکتا ہے، غیبت بھی ہو سکتی ہے، چغل خوری بھی کر بیٹھتا ہوگا، راز بھی فاش کر ڈالتا ہوگا، دل آزاریاں بھی کرتا رہتا ہوگا، لوگوں کی ہر بات کو قینچی کی طرح کاٹتے رہنے کی وجہ سے اپنا وقار بھی کھو بیٹھتا ہوگا۔ بارہا ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بول کر پچھتاتا ہوگا، پھر باتونی شخص کے بک بک کرنے سے دوسروں کو بھی تو بوریت ہوتی ہے، لوگ بیزار ہو کر اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الغرض زیادہ باتیں کرنے میں بے شمار نقصانات ہیں، اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ نہ بولنے میں 9 گن، یعنی نہ بولنے میں 9 خوبیاں، کیونکہ خاموش آدمی بہت ساری آفتوں سے امن میں رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بے ضرورت باتیں کرنے سے محفوظ فرمائے،
اور زبان کی آفتوں سے بچائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔